اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات پر میرے ساتھ ایک بار پڑھ کر ہم اکٹھے درود پاک پڑھیں گے، اور اس درود پاک کو پڑھ لینے کے بعد اپنے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف الصباح۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو تھمب نیل سے پڑھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورۃ اخلاص کو لے کر ہے۔ سورۃ اخلاص، خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم سب کو ہی آتی ہے۔ ہمارا 7 سال کا بچہ بھی سورۃ اخلاص کو پڑھنا جانتا ہے، سیکھنا جانتا ہے۔ ہمارے بچے نے، بڑے نے، بوڑھے نے، ہر کوئی سورۃ اخلاص کو پڑھنا جانتا ہے۔ سورۃ اخلاص ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے۔ آج میں آپ کو سورۃ اخلاص کے وہ فائدے اور کمالات بتاؤں گی جو ہم پڑھ کر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو یقین کریں ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ رشتوں کو لے کر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رشتوں کو لے کر جتنی بھی گرہیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تمام کے تمام کھل جائیں گی۔ کس طرح کے رشتوں کو لے کر؟ وہ بہنیں جو شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بہنیں جن کا شوہر ان پہ توجہ نہیں دے رہا یا گمراہی کا شکار ہیں، ہدایت کا نہیں ہے جس کے شوہر کو نصیب، یا وہ بھائی جن کی بیویاں نافرمان ہیں، وہ بھائی جو ایک اچھی نیک سیرت دیندار لڑکی کے انتظار میں ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ ہو۔ اچھے لڑکے ہی نہیں، ایک وہ دور تھا جب اچھے لڑکے ملنا مشکل تھے، آج کل اچھی بچیوں کے رشتے بھی بہت مشکل ہو گئے ہیں ملنا۔ تو رشتوں کے لیے بھی، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اس کے علاوہ مزے کی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کو بھی سنبھال رکھنے کے لیے ہم یہ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کو آپ جس نیت سے پڑھیں گے آپ کو فائدہ دے گی، آپ کی وہ مراد پوری ہوگی، آپ کی وہ من کی خواہش پوری ہوگی۔ اگر آپ اپنے کسی ایک خاص رشتے کو لے کر پریشان ہیں، بھائی کو لے کر پریشان ہیں، بہن کو لے کر پریشان ہیں کہ وہ میرا بھائی مجھ سے دور ہو گیا ہے، وہ میری بہن مجھ سے دور ہو گئی ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، میرا باپ مجھ سے خائف ہو جاتا ہے، ساس سسر کے ساتھ حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی بھی وجہ ہے، کوئی بھی وجہ ہے۔ دیکھیں، لڑائی جھگڑا ہر رشتے میں ہوتے ہیں، کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں لڑائی جھگڑا سرے سے ہی نہ ہو، ہر رشتے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر سگے رشتوں میں ہوتا ہے، یعنی ماں باپ اور اولاد، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں ہو سکتا ہے، تو دنیا کے ہر رشتے میں کیسے ممکن نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو؟ ہر رشتے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ دعا یہ کیا کریں کہ یہ لڑائی جھگڑا دوری کا باعث نہ بن جائے۔ دعا یہ کیا کریں کہ لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ہوتے رہتے ہیں، لیکن صلح ہو جائے، دلوں میں نفرتیں نہ بیٹھی رہیں، دلوں میں بغض کو جگہ نہ دیں۔ بغض جس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کو شدید نفرت ہوتی ہے ایسے شخص سے۔ تو سورۃ اخلاص کو آپ پڑھو گے تو آپ دنیا کا ہر رشتہ اپنے قریب کر سکتے ہو۔ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے بچپن سے ہی سنا ہے کہ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قرآن پاک پڑھنے کا اپنی روٹین بنا لیں، رات کو روز 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر سویا کریں، آپ کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں اب ہمیں سمجھ آئی ہے، عقل آئی ہے کہ واقعی ہی ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے فرمایا کہ 1/3 قرآن جو ہوتا ہے ایک سورۃ اخلاص کے برابر ہے۔
بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی جو ہماری نانی دادیاں، جو ہماری مائیں ہمیں سکھاتی رہی ہیں کہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو یہاں ہمیں اس بات کی صداقت ملتی ہے۔ ایک صحابی تھے، تو وہ بلکہ ایک شخص تھا، وہ ایک صحابی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے سورۃ اخلاص کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات بتا دے کہ مجھے محبت ہو جائے، تو مجھے شدید محبت ہو جائے قرآن پاک سے، اور قرآن پاک کے ہر لفظ سے ہم میں سے ہر ایک کو محبت ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شدید والی محبت ہو جائے۔ اب صحابی نے اس کو یہ فرمایا، اس شخص کو، کہ دیکھو اگر تم سورۃ اخلاص سے محبت کرو گے تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز اور کوئی گناہ نہیں روک پائے گا۔ سورۃ اخلاص اور جنت قریب قریب ہے۔ کہا یہ بھی چاہتا ہے کہ 3 بار سورۃ اخلاص جو شخص پڑھ لیتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ میرا فلاں گناہ یا اللہ پاک تجھے ناگوار گزرا ہوگا، یا فلاں گناہ مجھ سے جانتے ہوئے بھی ہو گیا ہے، یا فلاں گناہ مجھ سے انجانے میں ہو گیا ہے، تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے آپ پر کھل جاتے ہیں۔ 2 نفل آپ اللہ کے نام کے پڑھ لیں، یا 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ ہر حاجت، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، آپ 3 بار سورۃ اخلاص، 2 رکعت نماز سنت صلاۃ الحاجت کے، یا پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اس کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر حاجت پوری کرتا ہے، ہر دعا پوری ہوتی ہے، گھر میں برکتیں اترتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص جب پڑھ لی جاتی ہے تو اس کھانے میں فرشتے برکات کے انوار ڈالتے ہیں، اس رزق میں، اس گھر میں رزق کی ڈھیریاں لگائی جاتی ہیں، اس گھر میں رزق کی بوریاں لائی جاتی ہیں، اس گھر میں رزق اتنا رکھا جاتا ہے کہ اس شخص سے سنبھالے نہیں سنبھلتا، بلاخر وہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے شیطان سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، سورۃ اخلاص جو ہے شیطان کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ شیطان گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، شیطان غلط جو پیر ہیں، غلط طرح کے جو اللہ سے ہمیں دور لے جاتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے دوری اختیار نعوذ باللہ کر لیتے ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو سب کچھ کر لیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ پھر اگر ہم سورۃ اخلاص اپنے زندگیوں میں شامل رکھیں گے، شامل کیا کرنی ہے، ایک بار آپ پڑھ لیا کریں ڈیلی بیس پہ، یا رات کو روز 3 بار سونے سے پہلے پڑھ لیں، آپ کو قرآن پاک کا روز ثواب ملے گا، آپ کو شیطان سے حفاظت مل جائے گی، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، آرام دہ اور پرسکون نیند آپ کو ملے گی۔ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھ کر سوئیں گے، آپ نوٹ کرنا، وہ لوگ جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، وہ لوگ جو بستر پر لیٹ کر کافی دیر نیند کا انتظار کرتے ہیں، وہ لوگ جو سکون قلب کے متلاشی ہیں، وہ لوگ جن کو کسی طور پہ سکون نہیں آتا، وہ لوگ جن کی ضمیر جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ تمام کے تمام لوگ سورۃ اخلاص کا اہتمام کریں، تمام کے تمام لوگ۔ ضمیر جھنجھوڑنے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں ہمارا کوئی ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے تو ہم بہت بڑے کوئی ہو گئے ہیں۔ انسان کا یہ انسان کی انسانیت کا معیار ہے کہ اگر ایک کیڑی بھی اس کے پاؤں تلے آ گئی ہے تو اس کو افسوس ہوگا، اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ میں نے پاؤں کیڑی کے اوپر اپنی جلد بازی میں یا جانتے ہوئے بھی اچانک سے رکھ دیا تھا، میں اپنا پاؤں تھوڑی دیر کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحے کے لیے پیچھے بھی کر سکتا تھا، میری وجہ سے ایک کیڑی مر گئی ہے۔ یہ انسانیت کا معیار ہوتا ہے، انسان کی انسانیت کا معیار ہوتا ہے۔ ضمیر جھنجھوڑنے سے مراد میری ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی قاتل ہے، کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ ضمیر ضمیر ہوتا ہے،
اور یہ ضمیر کسی کسی شخص میں جاگتا ہے، وہ شخص جو روزانہ سونے سے پہلے اپنا ایک حصار بناتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، اس شخص کا ضمیر کبھی نہیں سوتا، وہ شخص لیکن ضرور سوتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ہمارے ساتھ اپنی روٹین بنا لیں کہ رات کو روز آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے ایٹ لیسٹ 3 بار، اور یا پھر یہ کہ 101 بار پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ بھی کر دیا کریں، وقتاً فوقتاً کر دیا کریں، نیک کاموں میں کبھی بھی دیر مت کیا کریں، پتہ نہیں زندگی آگے ہمیں مزید ٹائم دیتی ہے یا نہیں دیتی، پھر یہ کام جو ہوتے ہیں اور یہ وقت جو ہے انسان کا دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔